رونق اسٹیج معزز باوقار علماء اہل سنت، بالخصوص معزز مہمان عالم دین خلیفہ حضور سیدی تاج الشریعہ و حضور محدث کبیر و جمیع حاضرین جلسہ، بزرگوں اور نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان ذی المجد والفضل والكرم والامتنان فاطر السماء بأشد البنيان الذي كل يوم هو في شأن خالق الإنس والجان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا وكفيلنا ورؤوفنا ورحيمنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلى أتباعه وعلى أتقيائه، خصوصا منهم على سيدنا وسيد الكل وشيخنا وشيخ الكل وغوثنا وغوث الكل سيدنا أبي محمد الشيخ عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تبارك وتعالى عنه وعلى جميع أصوله الكرام وعلى جميع فروعه الفخام وعلى جميع مشايخه العظام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم
وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم. بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا و حضور تاج الشریعہ کے دیوانوں، اس مقدس جلسے میں حاضر آنے والوں، آئیے ہم سب مل کر جوش عقیدت کے ساتھ، فرط مسرت کے ساتھ، مسرور ہو کر، مجبور ہو کر نہیں، مسرور ہو کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں، رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں غلامی کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ بورا بنڈا کی سرزمین پر سنیت نکھرتی نظر آ رہی ہے. یہ آپ تمام حضرات کی خصوصی دلچسپی اور بالخصوص برادر طریقت حضرت مولانا اکمل رضا صاحب قادری رضوی کی محنتیں، کاوشیں اور قربانیاں، جس کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ یہ نوجوانوں کا، بزرگوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع اس بات کی دلیل ہے کہ الحمدللہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اور آل پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین، اصحاب رسول پاک، جمیع ائمہ کرام، مجتہدین عظام، محدثین کرام، اولیاء اسلام، ان سبوں سے ہماری نسبتیں الحمدللہ مضبوط سے مضبوط ہوتی جا رہی ہیں اور مضبوط ہوتی جائیں گی انشاءاللہ. نسبت جب ادنا چیز کی اعلی چیز سے ہوتی ہے تو ادنا بھی اعلی ہو جاتا ہے. جو حجاج کرام حج بیت اللہ کے لیے گئے ہیں، غور کیجئے، جو اپنے گھر سے نکلے ہوں گے ارادہ حج کر کے، تو پاؤں میں ان کے جوتا چپل بھی ہوگا، اور اس جوتا چپل سے مٹی بھی لگی ہوگی، ذرے لگے ہوں گے نہیں، اور وہ پہن کر چلے گئے کہاں؟ مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر. چپل تو اس قابل نہیں تھی کہ وہاں پہنچے، اور چپل کو لگے تلے میں ذرے اس قابل نہ تھے کہ مکہ کی سرزمین پر پہنچے. لیکن نسبت حاجی سے ہو گئی. حاجی جہاں جہاں جا رہا ہے وہ چیزیں اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہنچ رہی ہیں. لباس، کپڑا جو پہنتے ہیں جسم پر، یہ اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پہنچ جائے، لیکن حاجی پہن کر گیا تو حاجی کے ساتھ ساتھ اس کی نسبت سے یہ کپڑا بھی وہاں پہنچ گیا. تو دوستوں اور بزرگوں، نسبت جب اعلی سے ہوتی ہے ادنا کی تو ادنا بھی اعلی ہو جاتا ہے. ایک مثال اور لے لیجئے. کپڑا جو ہم جسم پر پہنے، آپ پہنے ہیں،
اس کپڑے کو ہم چومتے نہیں ہیں، اس کپڑے کو آنکھوں سے نہیں لگاتے ہیں، سر پہ نہیں رکھتے ہیں، سینے سے نہیں لگاتے ہیں. لباس ہے، جب تک چلا چلا، پھٹ گیا تو چندی بن گیا، نکال کر پھینک دیا کچرے دان میں. لیکن ایک کپڑا، اسی کپڑے میں سے بچا ہوا تھوڑا کپڑا، آپ نے اس کپڑے کا جزدان سی دیا، قرآن پاک کا غلاف سی دیا، تو اس کپڑے کو ہمارے بدن سے نسبت ہے، اور اس کپڑے کو کلام الہی سے نسبت ہے. یہ کپڑا چومنے کے لائق اور قابل نہیں ہے، کیونکہ ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم گناہوں میں آلودہ ہیں. ہمارا جسم اس قابل و پاک نہیں ہے کہ اس کپڑے کو چوما جائے، اس کپڑے کا احترام کیا جائے. ابھی دیکھو کہ ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں. قربان جاؤ میرے تاج الشریعہ کے تقویٰ پر. تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. حضور شہباز ہندوستان، حضور شہباز ہندوستان، سبحان اللہ. یہ کپڑا ہمارا چومے جانے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، بدکار ہیں. حضور تاج الشریعہ کا جنازہ پاک جس وین میں رکھا گیا تھا، لوگ دیوانہ وار اس ویان کو چوم رہے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جس کی وہ گاڑی تھی اس نے عہد کر لیا کہ میں گاڑی زندگی بھر سنبھال کر رکھوں گا، اس کو میں کرائے پہ نہیں چلاؤں گا، کسی کو اس پہ چڑھنے بھی نہیں دوں گا، کیونکہ تاج الشریعہ سے نسبت ہو چکی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے ایمان والو، جب تاج الشریعہ کا تقویٰ، پرہیزگاری، شریعت کی پابندی نے ان کو اس معیار پر پہنچایا کہ آج ساری دنیا میں تاج الشریعہ کے غم میں آنسو بہائے جا رہے ہیں، ان کی خدمات کا اعتراف کیا جا رہا ہے، ان کی سیرت مبارکہ بیان کی جا رہی ہے، تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہم غلامان تاج الشریعہ کی بھی یہ اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنے پیر و مرشد، اپنے آقا، اپنے محسن کے نقش قدم پر چلیں اور ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، تاکہ انشاءاللہ آپ بھی سرخرو ہو جائیں. ابھی جو مجھ سے قبل فاضل گرامی نے جو یو کے سے آئے ہیں، ان کے بھی خطاب کا یہی مقصد تھا کہ زبانی نعرے بازی نہ ہو، بلکہ حقیقت میں ہم سچے دل سے عمل پیرا ہوں شریعت مطہرہ کے حکم پر. آج اس وقت اس کی ضرورت ہے، اور آپ محسوس کریں گے جب آپ شریعت مطہرہ کی پابندی کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا. آپ کا دل مطمئن ہوگا کہ میں نے اچھا عمل کیا، میں نے پیارا عمل کیا جو اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے. یہ معیار اپنے اندر پیدا کرو. اور بات میری چل رہی تھی نسبت کی. نسبت اعلیٰ سے ہو جاتی ہے تو ادنا بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے. ہم تو اعلیٰ نہیں ہیں، لیکن ہم غلاموں کی نسبت اعلیٰ حضرت سے ہو گئی. ہم غلاموں کی نسبت حضور حجت الاسلام سے ہو گئی. ہم غلاموں کی نسبت حضور، ہم شبیہ غوث اعظم، مظہر غوث اعظم الشاہ مصطفیٰ رضا خان جو ماں پیٹ کے ولی ہیں ان سے نسبت ہو گئی. اور میرے سرکار مفتی اعظم نے جو اپنا جانشین منتخب کیا تاج الشریعہ کو، تو خدا کی قسم ایک ولی کا انتخاب جو ہوتا ہے بالکل درست ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کا انتخاب ہوتا ہے. تو ولی نے ولی کا انتخاب کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تاج الشریعہ ولی ہیں، اور انتخاب کس کا ہے؟ ولی کا. ولی نے ولی کا انتخاب کیا، وہ سچے جانشین ہیں حضور مفتی اعظم. الحمدللہ آپ نے شریعت مطہرہ، آج لوگ شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ
حیض و نفاس کے مسئلے بیان کرنے والے مولوی لوگ ان کی کیا سنتے؟ ارے نادان، حیض و نفاس کے مسئلے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج و عمرہ بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ہے، تسبیح و تحلیل بھی ہے، تہجد بھی ہے، اشراق بھی ہے، اوابین بھی ہے، صلاۃ اللیل بھی ہے۔ غرض کے شریعت ایک ایسا وسیع قانون ہے، آفاقی قانون، کہ جس میں انسان کی زندگی جب شروعات ہوتی ہے محض سے لے کر لحد تک، یعنی جھولے سے لے کر قبر تک جو زندگی کے اعمال ہیں، وہ سارے اعمال کا احاطہ کسی کے اندر اگر ہے تو صرف اور صرف مذہب اسلام ہے، وہ شریعت مطہرہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ صرف حیض و نفاس کے مسئلے نہیں ہیں اس میں، وہ بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی قیمتی موتی ہیں۔ جیسا غوطہ لگانے والا ہوگا نا سمندر میں، جس کا غوطہ جتنا زیادہ گہرائی تک ہوگا اس کے ہاتھ اتنے ہی قیمتی موتی ملیں گے۔ جو غواص ہوتے ہیں ان کو، جو اوپر اوپر تیرتے ہیں۔ اب آج کا زمانہ تو ایسا ہے، پتھر تیر رہے ہیں، اپلیاں ڈوب رہے ہیں، سمجھ رہے نا، پتھر تیر رہے ہیں۔ اسی لیے بڑے لوگوں نے 3 قسمیں بیان کی پیروں کی، ایک پتا پیر، دوسرا پتھر پیر، تیسرا لکڑ پیر۔ پتا پیر کون ہے؟ پتا پیر وہ ہے جو پانی پہ پتے کو ڈال دو، وہ خود تو تیر سکتا ہے لیکن دوسروں کو تیرا نہیں سکتا۔ اگر تھوڑا سا بھی وزن اس پہ گرے گا کسی چیز کا بھی تو پتا وہ ڈوب جائے گا۔ پتا خود تیر سکتا ہے لیکن کسی دوسرے کو تیرا نہیں سکتا، یہ پتا پیر ہے۔ پتھر پیر نہ خود تیرے نہ دوسروں کو تیرائے، سیدھا انڈر واٹر، یہ پتھر پیر ہے۔ اور لکڑ پیر جو خود بھی تیرتا ہے، جو اس کا سہارا پکڑ لے اس کو بھی تیراتا رہتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا پیر جو ہے ایسا پیر ہے جو خود بھی تیرتا ہے، ہم کو بھی تیرا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم ڈوبنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ، ہم تیرنے والے ہیں، منزل مراد تک پہنچنے والے ہیں۔ اور یاد رکھیے، سچا مرید وہی ہے جس کی مراد سلامت ہے، جس کی مراد سلامت ہے وہی سچا مرید ہے، اور جس کی مراد ختم اس کی مریدی ختم۔ اس لیے پہلی منزل بتائی گئی فنا فی الشیخ کی، پہلی منزل ہے فنا فی الشیخ، اپنے شیخ، اپنے پیر، اپنے مرشد کی محبت میں فنائیت کا مقام حاصل کرنا، فنا ہو جانا۔ پیر کے دامن سے جب وابستہ ہو گئے تو پیر کی تعلیمات کو، پیر کے احکامات کو وہ یوں سمجھو کہ یہ غوث پاک کے احکامات ہیں۔ یہ بات کہاں کی ہے؟ سرکار غوث الورا رضی اللہ عنہ کی بارگاہ کی ہے۔ ان کا حکم پیر کی زبان سے نکلا تو پیر کی ظاہر میں زبان تو نظر آ رہی ہے لیکن حقیقت میں وہ زبان غوث اعظم کی ہے، اور غوث اعظم کی زبان غوث اعظم کی نہیں ہے، وہ زبان سیدنا مولائے کائنات کی زبان ہے، علی کی زبان ہے، ظاہر میں علی کی زبان ہے۔ علی کی زبان علی کی زبان نہیں ہے، بلکہ علی کی زبان پہ جو نعرہ ہے وہ نبی کا نعرہ ہے۔ یہاں تک کہ سلسلہ در سلسلہ ہوتے ہوتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم نبی کی زبان پہ جاری ہوتا ہے، نبی کا حکم علی کی زبان پہ جاری ہوتا ہے، علی کا حکم غوث اعظم کی زبان پہ جاری ہوتا ہے، اور غوث اعظم کا حکم اپنے پیر و مرشد کی زبان پہ جاری ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلسلہ وہاں سے ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، جب ہم نے آپ نے
اعلی حضرت کا سلسلہ پکڑا ہے اور اعلی حضرت کے سلسلے سے وابستہ ہیں، تو اب اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، مکسنگ نہیں ہونی چاہیے، ہے نا؟ بالکل ٹھیٹ 100% ٹناٹن سنی بنو، کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی کھیٹ نہیں، کوئی جھول نہیں، اگر مگر کا چکر نہیں، جو بات حق ہے ڈنکے کی چوٹ بولو۔ میرے سرکار کا فرمان بھی شان ہے، قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا، حق بات کہو، حق بات کہو اگرچہ کہ لوگوں کو کڑوی معلوم ہوتی ہو، اس کی پرواہ مت کرو تم کڑوی ہے کہ میٹھی ہے، بس حق جو ہے وہ کہو۔ اور یہی مزاج مسلک اعلی حضرت کا ہے، ہمیشہ حق کہا۔ اعلی حضرت نے بھی، حضور حجت الاسلام نے بھی، حضور مفتی اعظم مفتی عالم نے بھی، اور حضور سیدی تاج الشریعہ نے بھی۔ اب ان کے شہزادے، اب ان کے جانشین حضور سیدی علامہ مولانا اسجد رضا خان صاحب مدظ اللہ النورانی، جو حضور تاج الشریعہ کے خلف اکبر ہیں اور وہی ان کے جانشین بھی ہیں۔ جب وہ جانشین ہیں تو لوگ فکر میں مبتلا نہ ہوں کہ اب کیا ہوگا، اب حضور تاج الشریعہ تو نہ رہے، اب کیا ہوگا، فکر مت کرو، یہ اعلی حضرت کا کارخانہ ہے، کبھی بند نہیں ہوگا، کبھی تالا نہیں لگے گا، نیا نیا مال نکلتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کارخانہ علمی کارخانہ ہے، کوئی سمجھیں گے فرنیچر کا، علمی کارخانہ ہے، اعلی حضرت کا علمی کارخانہ، علم کے سوتے پھوٹتے ہیں وہاں سے، علم کے دریا جاری ہوتے ہیں وہاں سے، وہ در ہے میرے اعلی حضرت کا۔ ارے میاں تم نے پڑھا نہیں لکھا نہیں، جاؤ بریلی کی فضا میں اعلی حضرت کے مزار شریف کے پاس جا کر باادب ہو کے بیٹھ جاؤ، بیٹھو، صرف بیٹھے رہو، توجہ کرو اعلی حضرت کی طرف، انشاءاللہ چند مہینے تم اس طرح گزاریں گے تو علم تمہارے سینے میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان سرکار اعلی حضرت۔ جن بچوں کا ذہن کند ہوتا ہے، مدرسے کے بچے، وہ اعلی حضرت کے دربار میں صبح نماز فجر کے بعد آپ کے سرہانے بیٹھ کر قرآن یاد کرتے ہیں۔ ان بچوں کا کہنا ہے کہ مدرسے میں پڑھتے ہیں لیکن یاد نہیں ہوتا، اعلی حضرت کے مزار کے پاس بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو یاد ہو جاتا ہے۔ میرے حضور تاج الشریعہ نے صرف 6 مہینے کے اندر حفظ مکمل کیا، 6 مہینے میں۔ کیا حافظہ ہے، کیا قوت یادداشت ہے۔ میرے اعلی حضرت نے 1 مہینے سے بھی کم مدت میں قرآن پاک یاد کر لیا تھا، اور جانشین وارث علوم اعلی حضرت نے حضور سیدی تاج الشریعہ نے 6 مہینے کے اندر حفظ مکمل فرمایا۔ جو حافظ صاحب آپ کی خدمت میں آتے تھے، ان کا کہنا ہے کہ بس میں 1 مرتبہ 1 پارہ پڑھ دیتا اور حضور تاج الشریعہ اسے غور سے سنتے، 1 مرتبہ سنتے، پھر آپ اس پارے کو زبانی سنا دیتے۔ یہ ہے تاج الشریعہ کا فیضان، یہ ہے تاج الشریعہ کا مزاج، یہ ہے تاج الشریعہ کی ذہنیت، یہ ہے تاج الشریعہ کا حفظ کا معاملہ، کہ 1 مرتبہ کوئی چیز آپ کی نظر سے گزر جائے یا سماعت کے حوالے ہو جائے تو اسے کبھی بھولتے نہیں تھے۔ اللہ والوں کی شان بھولنا نہیں ہے، بھولے ہووں کو یاد دلانا ان کی شان ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال آج بورا بنڈا کی سرزمین پر حضور سیدی تاج الشریعہ بدر الطریقہ کا چہلم کے موقع پر، ابھی چہلم غالباً 26 تاریخ کو یا 27 تاریخ کو اصل چہلم ہے، لیکن کچھ تاریخ ان کی سہولت کے حساب سے بڑھا کر رکھی گئی ہے۔ 30 اگست کو انشاءاللہ بریلی شریف کی سرزمین پر حضور اسجد میاں صاحب کی زیر نگرانی عرس چہلم کی تقریب منعقد ہوگی، اور بہت سے حضرات
مختلف جگہوں سے عرس چہلم میں شرکت کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو حاضری کا موقع عطا فرمائے. اور عزیزان محترم، چلتے چلتے ایک بات کہہ دوں، جیسا کہ ابھی ہمارے معزز مہمان عالم دین نے حضور سرکار مفتی عالم مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقامت فی الدین کا ذکر کیا کہ جو فتویٰ ایمرجنسی تھی انڈیا میں، اس وقت جو فتویٰ آپ نے جاری کیا وہ اظہر من الشمس ہے. یعنی لوگ جو ہے حکومت کے خوف سے یا سختی صعوبت سے گھبرا کر حق بات کہنے سے ڈر جاتے ہیں، منہ دیکھی بات کر لیتے ہیں. تو دارالعلوم دیوبند کے مفتی طیب قاسمی نے، ذمہ داری سے بول رہا ہوں، کسی پہ الزام تراشی نہیں ہے، یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں، قاری طیب قاسمی محتمم دارالعلوم دیوبند نے حکومت کے استفتاء پر جواب لکھا. اس کا مفہوم یہ تھا جواب کا کہ اسلام میں فیملی پلاننگ کا مثبت پہلو بھی نکلتا ہے. یعنی گویا اس نے یہ دبے لفظوں میں اقرار کر لیا کہ اسلام میں فیملی پلاننگ کرانا جائز ہے، ہو سکتی ہے. دلی کے جامع مسجد کے شاہی امام نے بھی حکومت سے گھبرا کر فتویٰ تحریر کر دیا کہ اسلام میں فیملی پلاننگ کرنا جائز ہے، نسل بندی کرنا جائز ہے. اور بھی بہت سے ادارے تھے، بہت سی شخصیتیں تھیں جنہوں نے جواز کی صورتیں نکالی اور حکومت کو خوش کرنے کے لیے، حکومت سے رضامندی حاصل کرنے کے لیے، تمغے حاصل کرنے کے لیے، سیٹ اور عہدے حاصل کرنے کے لیے ان کی خوشامد کی. اور ان کے لیے ابھی حضرت بہت آ رہے ہیں، تشریف رکھیے. جب بس میری آخری بات ہے کچھ سن لو دل لگا کر. حضرات گرامی، تو حضور سیدی آقائی مفتی عالم مفتی اعظم رضی المولا تعالیٰ عنہ نے فتویٰ تحریر فرما دیا کہ اسلام میں نسل بندی کرنا، کرانا، فیملی پلاننگ کرنا یا کرانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. ادب سے کھڑے ہو جائیے اور راستہ دیجیے حضرت کو آنے کے لیے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نبی رہے اعلی حضرت، نبی رہے اعلی حضرت، عکس جمال حضور تاج الشریعہ، عکس جمال حضور تاج الشریعہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور ارسلان میاں صاحب قبلہ، خلیفہ سرکار تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا دریا، فیض کا دریا، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خاندان اعلی حضرت، خاندان اعلی حضرت، سرکار حضور تاج الشریعہ، عطائے حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور تاج الشریعہ، عکس جمال حضور تاج الشریعہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور ارسلان میاں صاحب قبلہ. تشریف رکھیے آپ حضرات. آپ لوگ بیٹھیے. حضرت اسٹیج پہ جلوہ فرما ہو چکے ہیں اور آپ کا نورانی دیدار بھی کر رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ. تو ایک اعلان سماعت فرما لیجیے اب کہ 2 سپٹمبر یا اکتوبر 2 سپٹمبر بروز اتوار صبح 10 بجے سے 2 بجے تک، ظہر سے پہلے تک انشاءاللہ ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کیا گیا ہے بمقام محبوب فنکشن ہال، اللہ پور بورا بنڈا. نعت خواں حافظ و قاری محمد اکرم رضا صاحب، اور اس جلسے سے یہ فقیر انشاءاللہ شرکت کی سعادت حاصل کرے گا. تو
تو آپ تمامی حضرات سے ادباً گزارش ہے کہ 2 تاریخ کو سپٹمبر کی بروز اتوار دن میں جلسہ رکھا گیا ہے، کیونکہ رات میں جاگنے سے مسلسل آپ کے بھی کاروبار میں مصروفیات میں خلل پڑتا ہے، اس لیے مناسب و بہتر غور و فکر کر کے دن میں 10 بجے سے جلسہ رکھا گیا ہے محبوب فنکشن ہال میں۔ بارش کا یہ موسم میں ہو سکتا بارش ہو جائے، تو اس تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر فنکشن ہال میں جلسہ رکھا گیا ہے۔ تو آپ حضرات سے استدعا ہے کہ آپ لوگ پابندی وقت کے ساتھ اس جلسے میں تشریف لا کر، جلسے کا عنوان کیا ہے؟ عرس چہلم۔ عرس چہلم کے ہی موقع پر یہ جلسہ رکھا گیا ہے، لہذا آپ حضرات حضور سیدی تاج الشریعہ بدر الطریقہ رضی المولا تعالی عنہ کی بارگاہ عالیہ میں نذران محبت پیش کرنے کے لیے والہانہ انداز میں چلے آئیے۔ چونکہ میں آپ کے سامنے کافی دیر سے بول رہا تھا، اب آخری بات میں نے کہہ دی اپنی کہ استقامت فی الدین کا معاملہ ہے، دین پر ثابت قدم رہنا، اپنے عقائد اہل سنت پر مضبوطی سے جمے رہنا، یہی مزاج ہے بریلی شریف کے خانوادے کا۔ یہاں عدل بدل والا معاملہ نہیں ہے، اگر مگر کا چکر نہیں ہے، جو بات جائز ہے وہ ڈنکے کی چوٹ کہی جاتی ہے، وہ جائز ہے، اور جو حرام ہے اس کو ڈنکے کی چوٹ کہا جاتا ہے کہ حرام ہے۔ تو حضور مفتی اعظم سرکار نے فرما دیا شریعت مطہرہ کی روشنی میں کہ فیملی پلاننگ کرانا اسلام میں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ تو عزیزو، یہ استقامت اسی کا نام ہے۔ ڈرایا گیا کہ حکومت کے چمچے آ کر کہنے لگے حضرت آپ نے کیا فتویٰ دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو سلاخوں میں پہنچا دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو ہتھکڑیاں ڈال دی جائیں۔ پھر آپ کو جب سلاخوں میں پہنچایا جائے گا تو پتہ نہیں ہندوستان میں جتنے آپ کے عاشق مریدین ہیں وہ کیا کریں گے، کہ کیا انقلاب برپا ہو جائے گا ہندوستان میں، ہم نہیں بتا سکتے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ اپنا فتویٰ آپ پر نظر ثانی فرمائیے، اس کو بدل دیجئے۔ تو کہا جاتا ہے کہ سرکار مفتی اعظم اس وقت اپنی چارپائی پر بوجہ علالت آرام فرما تھے، جب حکومت کے نمائندے آئے اور آ کر یہ پیغام پہنچوایا کہ اپنے فتوے پر آپ نظر ثانی فرمائیے، اس کو بدل دیجئے۔ حضور مفتی اعظم ہند بغیر کسی سہارے کے اپنی چارپائی پہ اٹھ کے بیٹھ گئے، خود سے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے فتویٰ بدلنے کی بات کہہ رہے ہو، اللہ نے چاہا حکومت بدل جائے گی لیکن فتویٰ نہیں بدلے گا، فتویٰ نہیں بدلے گا۔ یہ بریلی کا مزاج، کیونکہ یہاں صورت دیکھ کے فتویٰ نہیں لکھا جاتا ہے، شریعت دیکھ کے فتویٰ لکھا جاتا ہے۔ ابھی ایک صاحب بیٹھے بیٹھے وہاں سے تصویر کھینچ رہے تھے، مسلک اعلیٰ حضرت کی بات ہو رہی ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت میں معلوم آپ کو تصویر کھینچنا کتنا سخت منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جس نے بھی تصویر کھینچی ہے ان کو میں کہتا ہوں کہ وہ تصویر ڈیلیٹ کر دیں، محو کر دیں، مٹا دیں اس کو، کیونکہ آپ گناہگار نہ بنیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تصویر بنانے والوں کو سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا، سب سے زیادہ عذاب۔ کھایا نہ پیا، گلاس پھوڑا 6 آنے، کیوں تصویر لیتے ہو یار بلا وجہ کے؟ اچھے خاصے کام میں رکھنا اندادی، شیطانی عمل کیوں کرتے ہو؟ اچھا ذہن بنا ہوا ہے، اچھا ماحول بنا ہوا ہے، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، شریعت کی پابندی کی بات ہو رہی ہے، شریعت کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے، یہ کام نہیں چلے گا یہاں پر۔ اس لیے میں بالکل ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ جو بھی حضرات تصویر بنائے ہیں خدا را اپنی زندگی کو جہنم کی آگ سے آزادی دلانے کے لیے تصویر مٹا دیجئے اور سچے دل سے توبہ کیجئے کہ آئندہ انشاءاللہ میں تصویر نہیں کھینچوں گا۔ سمجھ گئے؟ اب حاجی لوگ حج کو جا رہے ہیں، وہاں کا یہ عالم ہے کہ سیلفی، پوری فیملی ساتھ ہے، بیوی بچے، چل رہی ہے سیلفی، کعبۃ اللہ شریف کے سامنے سیلفی، مدینہ پاک میں سرکار کے روضہ اقدس میں سیلفی۔ میرے آقا کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی تمہارے اس گندے عمل سے۔
حج کرنے گئے ہو کہ تفریح کرنے گئے ہو؟ فلم کی وہ شوٹنگ کر رہے ہو؟ کتنی معیوب بات ہے. حج کرو اللہ کے واسطے، عمرہ کرو اللہ کے واسطے، مدینہ پاک کو جاؤ رسول پاک کے واسطے. اس مقدس جگہ پر سیلفی؟ حج کی پرواہ نہیں ہے، ارکان کی پرواہ نہیں ہے، سیلفی کی پرواہ ہے. اللہ تعالی توفیق رفیق عطا فرمائے مسلمانوں کو کہ کس جگہ وہ گئے ہیں، کس کام سے گئے ہیں، اس مقصد کو سامنے رکھیں اور اپنی زندگی کو جہنم اور جہنم کی سختیوں سے بچائیں. کیونکہ رب تعالیٰ کا حکم ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اور اپنے اہل و عیال کو. یہ ذمہ داری ہے ہر گھر کے بڑے کی، سرپرست ہے گھر کا وہ. اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ہمارے آپ کے معزز مہمان عالم دین جو بریلی شریف کی مقدس سرزمین سے جلوہ فرما ہوئے ہیں، میری مراد حضور علامہ مولانا مفتی ارسلان رضا میاں صاحب قبلہ. اور آپ کو بتا دوں کہ یہ حضور تاج الشریعہ کے ایسے منظور نظر ہیں. حضرت کی کتاب جو شرح بردہ شریف میں حضرت نے تصنیف فرمائی تھی، اس کتاب کی شرح آپ نے لکھی ہے. بڑی ضخیم کتاب ہے، حضرت نے مجھے تحفہ میں عنایت فرمایا، میرے پاس محفوظ ہے.